ظاہر ہے منتظمین میں سے علی موسیٰ گیلانی صاحب یہ آج ہی رہا ہو کر آئیں، کل اس وقت سلاخوں کے پیچھے تھے یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے سن لیا جو کچھ انہوں نے کہا، میں دہرانا نہیں چاہتا، یہ تصادم نہ ہو جائے علی بھائی. آپ بسم اللہ مسکرا رہے الرحمن ہیں. الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا جو مہمان ہیں دونوں، ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی خاص کر جو گیلانی صاحب ہیں، علی موسیٰ گیلانی صاحب، تو پہلی بار ان کے ساتھ کسی پروگرام میں آیا ہوں. ایک بڑے ہی خاندانی باپ کے جو ہے بیٹے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ایک چیز اکنالج کرتے ہوئے مجھے کوئی اس پہ آر نہیں ہے کہ گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے یا اس کے بعد بھی، جب خیر دو الیکشن وہ نہیں جیت سکے، لیکن ان سے کبھی میں نے کوئی گری ہوئی بات نہیں سنی، تو وہ ایک کریڈٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ڈیسنسی کمپرومائز نہیں کرتے. صحیح. ہاں جی، ان میں ایک کوالٹی ہے. باقی جو ان پہ ایشوز ہیں، کرپشن کی بھی، سکیمز وغیرہ میں نام آیا ہے، اور بھی وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور میں سب سے بڑا ووکل ہوں چیزوں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جس طرح کے حالات ہیں، ایسے سیاستدانوں کی بہت ضرورت ہے کہ وہ معاملات کو تھوڑا سا سمجھیں. فار ایگزامپل، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ بیمار بھی ہیں. میں نے ابھی 8 بجے بھی ایک پروگرام میں ان کے لیے دعا کی ہے. آج ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں جناب شبلی فراز بھائی، انہوں نے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی دعا کی ہے، دعا بھی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا الارمنگ سگنل ہے، الارمنگ بیلز ہیں کہ پی ڈی ایم کے ایک مین لیڈر خود اس وقت کوارنٹائن میں ہے، خود ان کو بدقسمتی سے کورونا ہو گیا ہے. تو کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت اور ان کو چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، اور سندھ میں بھی یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں. بہت سے علاقے کراچی اور سندھ میں انٹیریئر میں انہوں نے بند کیے ہیں. مراد صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے جو صحیح سٹیپ لیا ہے. اب یہی مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب اور اپوزیشن کے لوگ ہم سے گلا کرتے تھے، آج جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کے الٹا کر رہے ہیں. ایک تیسری بڑی اہم بات ہے بادامی صاحب، آپ ظاہر ہے باریکات کو سمجھتے ہیں. کل جو پارلیمنٹری کمیٹی ان کورونا تھی، اس میں جو ہے اسپیکر صاحب نے سب کو بلایا. اپنی کسی سیاسی مسئلے کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آئے، بڑا نیگیٹو میسج گیا عوام میں اس کا. لیکن وہاں اس میٹنگ کے دوران ایک ایشو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کیا جو میں نے ایکسپریس نیوز پہ 2 گھنٹے پہلے رکھا. وہ یہ تھا کہ میٹنگ کے دوران ہماری ایک ممبر نے سوال کیا فیصل صاحب سے، فیصل سلطان صاحب سے، جو بریفنگ دینے آئے تھے، کہ یہ جو اپوزیشن کے جلسے ہیں تو اس کتنی پرسنٹیج کورونا میں اضافہ ہوا ہے، کوئی آپ نے اسیسمنٹ کی ہے؟ تو وہ جب اپنا جواب دینے لگے، اسیسمنٹ بتانے لگے، کیونکہ پشاور میں جب یہ آئے ہیں، ان کے جانے کے بعد سے وہاں پروبیبلٹی بڑی ہے کورونا کی. لیکن وہاں این سی او سی کے ہیڈ جناب اسد عمر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی وہاں. وہ کیا؟ اور یہ بات ایک 2 دن پہلے میں محمد مالک صاحب سے بھی پروگرام میں سن چکا ہوں، لیکن کل اسد عمر بھائی نے یہ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں، اس بات کو بھول جائیں کہ ان کے جلسے سے کورونا کتنا پھیلتا ہے، کم پھیلتا ہے، زیادہ پھیلتا تو ہے، کتنا پھیلتا ہے اس کو بھول جائیں، اس پہ تو بعد میں بات کریں گے. انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت اور میڈیا، سوشل میڈیا، ہیلتھ کے لوگ اور میڈیا اینکر پرسنز بھی، سب لوگ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک پہنیں، بھیڑ نہ لگائیں. لیکن جب نیشنل لیول کے اپوزیشن کے لیڈرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ جلسوں میں آئیں، تو ایک میسج جو جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ عوام اس کو ایزی لیتی ہے. تو جتنا حکومت لوگوں کو روکتی ہے، اس کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جلسے سے پتہ نہیں کتنا پھیلتا ہے، میں نہیں پتا، لیکن آپ کے پیغام رسانی اچھی نہیں ہو رہی. ٹھیک پوائنٹ ٹیکن. پیغام جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہے. یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں. موسیٰ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے نا، جب آپ انکریج کر رہے ہیں پبلک گیدرنگز کو، اس کا مطلب عوام کو انڈائریکٹلی یہ میسج دے رہے ہیں نا کہ یار اٹ از اوکے، خیر ہے، آؤ ملو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عظمت صاحب بھی کنیکٹ ہو گئی. علی محمد صاحب ایک بڑے میں سمجھتا ہوں سلجھے ہوئے شخص ہیں، اور ان کی بات گفتگو ہمیشہ بڑی بیلنس رہتی ہے اور یہ احترام کے دائرے میں رہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ہماری ایک پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے حکومت کے اندر، ان کے اندر کس چیز کا توق ہے، ان کی لیڈرشپ کے اندر، پرائم منسٹر کے اندر. یہ ہم ایک
فریم ورک کے تحت چلتے ہیں, ہم ایک کمانڈ کے تحت چلتے ہیں. یہ ہماری لیڈرشپ سے اس بارے میں گفتگو کریں, ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں. ہمیں روکیں گے تو ہم رک جائیں گے, لیکن آج میں آپ کو اتنا بتا دوں, حکومت نے جو حرکتیں شروع کر دی ہیں اس کی وجہ سے اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب اگر میں بھی چاہوں گا ہم ایک چھوٹی سی میں بات بتا دوں, ہمارے ورکروں کو تھانے سے فون جا رہے ہیں کہ جی آپ کا نام لسٹ میں, آپ تھانے میں آ کر اپنے شیورٹی بانڈ توان جمع کرائیں, شیورٹی بانڈ دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ابھی تک جلسے کی اطلاع نہیں ملی اپنے لیڈر سے, لیکن اب آپ نے جو مجھے بلایا ہے تھانے میں, اب میں ضرور جاؤں گا اور میں ویگنیں بھی بھر کے جاؤں گا. تو یہ تو خود عوام کو تیش میں لا رہے ہیں. اچھا پولیس نے انہوں نے ایک عام حرکت نہیں کی. میں سابقہ ایم این اے ہوں, میں نے 72,000 ووٹ لیے ہیں اور میں ملتان کے لیے, ہمارے خاندان کی 100 سال سے قربانیاں ہیں. میری گرفتاری کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنا مسل شو کریں گے. پولیس نے تو مجھے رات کو, جب علی حیدر گیلانی باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے رات کو 2 بجے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شخصی ضمانت پہ جانے دیتے ہیں, آپ جائیں. میں نے وہاں سے دھرنا ختم کروایا. میں نے کہا میں عدالت کے تھرو باہر آؤں گا, میں رات کے اندھیرے میں چپ کے گھر نہیں جاؤں گا. جی, تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پولیس اپنا مسل شو کر لے گی, مجھے گرفتار کر کے یہ ڈرا دیں گے اور پیغام دے دیں گے. انہوں نے الٹا اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. آپ کہہ رہے ہیں اب تو جلسہ ہو کے رہے گا, ٹھیک ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا